السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دینا بینا رکھنے والو۔ یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا بنو نذیر کی ان کی یہاں پر مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دینے کے بعد جو ہے نا آخر میں کیا فرما رہا ہے، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، یعنی اے عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ تو اس کی گزشتہ تفسیر جو ہمارے سامنے جو آ چکی ہے، اس کا پس منظر، تاریخی جو ہے پس منظر اور اس کا مرکزی مضمون وغیرہ وہ تمام ہمارے سامنے گزشتہ آ چکے ہیں، اور پہلی آیت کی تفسیر بھی ہمارے سامنے آئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تمام چیزیں، ہر ذرہ جو ہے، ذرہ یعنی ایٹم کو بھی کہتے ہیں، جو چیز انڈیویزیبل ہے اسے بھی ذرہ کہتے ہیں۔ تمام چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہی نہیں جانتے۔ بس یہ ہے کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں جو ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ پھر وہی غالب ہے اور حکیم ہے، زبردست ہے اور حکیم ہے۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، یعنی لأول الحشر کا لفظ ہے۔ حشر کے معنی ہے منتشر افراد کو اکٹھا کرنا یا بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے نکالنا۔ تو جیسا بنو نذیر کا جو چل رہا تھا کہ یہ جو ہے یہودی مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف یہ جو لوگ بس گئے تھے، اور بسنے کے بعد جو ہے انہوں نے بہت ساری حرکتیں جو ہے ایسی کر رہی تھی جس سے اسلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے کام یہ لوگ کر رہے تھے۔ اور یہ لوگ پہلے سے جو ہے نا اچھے سرسبز اور شاداب مقامات کو اپنے انڈر میں لے لیے تھے، تجارت اپنی چمکا لیے تھے، اور ان کے اندر سونار، لوہار ایسے لوگ جو ہے اور تجار تجارت والے لوگ ان کے اندر تھے۔ سود خوری کو یہ لوگوں نے عام کر دیا تھا، اور یہ ان کا کام یہ تھا کہ کسی طاقتور حلیف کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جو ہے کبھی کسی کے اوپر حملہ ہو جس حلیف کی طرف یہ ہوتے ان کے ساتھ لڑتے اور دفاع بھی کرتے۔ تو یہ جو ہے دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ عربوں کو جو ہے وہ لڑایا بھی کرتے تھے، تو ان کا کام یہ تھا کہ ایک دوسرے کو لڑانے کا کام بھی جو ہے وہ لوگ کرتے تھے۔ بڑی تفصیل جو ہے ان کی گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو ہے وہ آ چکی ہے۔ تو کچھ قبیلے اوس کی طرف تھے اور کچھ قبیلے جو ہے خزرج کی طرف تھے۔ تو اب اس کے بعد میں یہاں پہ جو بھی جو فرمایا گیا دوسری آیت میں،
تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ اب مفسر لکھتے ہیں کہ اس ارشاد کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ بنی نذیر صدیوں سے یہاں جمے ہوئے تھے۔ یہ یہودی قبیلہ تھا جو وہاں پہ جمع ہوا تھا۔ مدینے کے باہر ان کی پوری آبادی یکجا تھی، جس میں ان کے اپنے قبیلے کے سوا کوئی دوسرا عنصر موجود نہ تھا۔ انہوں نے پوری بستی کو قلعہ بند کر رکھا تھا، اور ان کے مکانات بھی گھڑیوں کے شکل میں بنے ہوئے تھے، ٹاؤن شپ کی شکل میں، یا ایک علاقہ جو ہے وہ گھیرے ہوئے تھے۔ تو عموماً جو ہے قبائلی علاقوں میں جہاں ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہو بنایا جائے تو ان کا ایریا جو ہے سیف رہتا تھا۔ پھر ان کی تعداد بھی اس وقت مسلمانوں سے کچھ کم نہ تھی، اور خود مدینے کے اندر بہت سے منافقین ان کی پشت پر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں جو ہے کیا ہوا، منافقین کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی تھا، چونکہ اس کو مدینے کی بادشاہی ملنے والی تھی، تاج پہنانے والے تھے، لیکن تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر آپ کا ساتھ دیا، اور پھر لوگ جو ہے کچھ مسلمان ہوئے، اور اس کا جو خواب تھا بادشاہی کا، تاج پہننے کا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ منافقین کا جو گروہ تھا، ظاہر میں مسلمان تھا، لیکن اندرون کیا تھا؟ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے یہ لوگ۔ تو مختلف چالیں چلتے تھے، اور یہود کے پیچھے رہتے تھے، ان کو بھی ساتھ دیتے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ یہ لوگ لڑے بغیر صرف معاشرے ہی سے بدحواس ہو کر یوں اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اب ہوا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا۔ مکے سے آنے کے بعد میں مدینہ میں ایگریمنٹ کیا تھا۔ اس ایگریمنٹ کی ایک اہم شق یہ تھی کہ اگر کوئی باہر سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم جو ہے مل کر دفاع کریں گے، ڈیفینڈ کریں گے، ساتھ دیں گے۔ تو ایسا ان کا یہ تھا۔ تو یہ ہونے کے باوجود جنگ احد کے معاملے میں انہوں نے جو ہے وہ معاہدے کو توڑ ڈالا، بلکہ ان کا ساتھ دیا، قریش کا جو ہے ساتھ دیا۔ اور جو فتح مسلمانوں کی ہوئی تھی، جب شکست میں تبدیل ہوئی تو یہ جو ہے بہت اچھلنے لگے، بہت جو ہے یہ کرنے لگے۔ تو وہ پس منظر تو اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا محاصرہ کیا تھا، اس کو گھیر لیا تھا، یہ تھی۔ تو اسی طرح خود نبی بنی نذیر کے بھی وہم گمان میں یہ بات نہ تھی کہ کوئی طاقت ان سے 6 دن کے اندر یہ جگہ چھڑا لے گی۔ اگرچہ بنی قینقاع ان سے پہلے نکالے جا چکے تھے، اور اپنی شجاعت پر ان کا سارا زوم دھرا کا دھرا رہ گیا تھا، لیکن وہ مدینہ کے ایک محلے میں آباد تھے، اور ان کی اپنی کوئی الگ قلعہ بند بستی نہ تھی۔ اس لیے بنی نذیر یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مسلمانوں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکنا بعید از قیاس نہ تھا، وخلاف اس کے وہ اپنی محفوظ بستی اور اپنی مضبوط قبیلوں کو دیکھ کر یہ خیال بھی نہ کر سکتے تھے کہ کوئی انہیں یہاں سے نکال سکتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کے اندر مدینہ سے نکل جانے کی نوٹس دی تو انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ جواب دے دیا کہ ہم نہیں نکلیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لیجئے۔ تو ادھر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا جو سردار تھا، جو منافقین تھے، انہوں نے بھی کیا کرے، 2000 لوگوں سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے کر کے ان کو ڈھارس باندھے۔ پھر دوسرے یہودی قبیلے بھی ڈھارس باندھے۔ تو یہ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب ان کا محاصرہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ معاہدہ ایگریمنٹ جو ہے توڑے۔ وہ ایک ایگریمنٹ کو، معاہدے کو توڑنا جو ہے وہ اس ایسا جیسے کہ تم نے جنگ کی دعوت دی، ایسا سچویشن۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ گھیراؤ کیا تھا۔ اب مفسر آگے لکھتے ہیں، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ بات کس بنا پر فرمائی کہ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گے؟ کیا واقعی بنی نذیر یہ جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ محمد بن عبداللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے، اور کیا یہ جانتے ہوئے بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی جو یہ ہے آبادی انہیں اللہ سے، گڑھیاں جو انہیں اللہ سے بچا لیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس شخص کے ذہن میں الجھن پیدا کرے گا جو یہودی قوم کے نفسیات اور ان کی صدا برس کی روایات کو نہ جانتا ہو۔ عام انسانوں کے متعلق کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ شعوری طور پر یہ جانتے بھی ہوں کہ مقابلہ اللہ سے ہے، اور پھر بھی ان کو یہ زوم لاحق ہو جائے کہ ان کے قلعے اور ہتھیار انہیں اللہ سے بچا لیں گے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر بھی جو ہے وہ بات آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی اتباع، آپ پر ایمان وہ لوگ نہیں لائے، بلکہ ان کا یہ تھا کہ بھئی بنی اسماعیل کے میں یہ نبی بن کر کیوں آئے؟ بنی اسحاق کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر اگر یہ آتے تو ہم ان کو مانتے، چونکہ بنی اسماعیل کے اندر یہ نبی بن کر آئیں لہٰذا ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے، حالانکہ جاننے کے باوجود یہ ان کا ہے۔ تو اس لیے ایک ناواقف آدمی اس جگہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ تعویل کرے گا کہ بنی نذیر بظاہر اپنے قلعوں کا استحکام دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے سے بچ جائیں گے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کا مقابلہ اللہ سے تھا اور اس سے ان کے قلعے انہیں نہ بچا سکتے تھے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہودی اس دنیا میں ایک ایسی عجیب قوم ہے جو جانتے بوجھتے اللہ کا مقابلہ کرتی رہی ہے، یہودی اللہ کا مقابلہ کرتی رہی ہے۔ اللہ کے رسولوں کو یہ جانتے ہوئے انہوں نے قتل کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، چونکہ بنی اسحاق کے اندر انبیاء ہے نا، جو بھی نبی 2000 سال کے اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 2000 سال جو بھی انبیاء ہے انہی کے اندر ہے، بنی اسحاق کے اندر ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ ان کو فالو کرنے کے بجائے ان کو نقصان پہنچایا، ان کو جھٹلایا، ان کو قتل کیا، تو یہ سب کام کرتا، اور فخر کے ساتھ سینہ ٹھونک کر اس نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا۔ ایسی حرکتیں یہ لوگوں نے پہلے کر چکے ہیں۔ اس قوم کی روایت یہ ہے کہ ان کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی رات بھر کشتی ہوتی رہی، اور صبح تک لڑ کر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ پھچاڑ سکا۔ ایسی باتیں یہ لوگ اپنے روایات کے اندر جو ہے یہ ڈال کے رکھے تھے، ایسے اس بھروسے کے اوپر کہ اللہ ہم کو ساتھ دے گا، ایسا یہ ان کی کتابوں کے اندر تحریف، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ لوگوں نے ڈال دیا تھا۔ پھر جب صبح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب مجھے جانے دو، تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے نہ جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے۔ کون بولے یہ؟ یعقوب علیہ السلام نے۔ تو ایسے باتیں جو انہوں نے اپنے اندر ڈال کے رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یعقوب ہے، یعقوب کی اولاد ہے نا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تو اس طریقے کے ان کے کتاب ترجمہ کتب ہولی اسکرپچرز میں شائع کردہ پبلیکیشن سوسائٹی آف امریکہ 1954 کا ریفرنس یہاں پر انہوں نے دیا ہے۔ تو اس طریقے کے باتیں جو ہے یہ لوگ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل آخر ان حضرات اسرائیل کے صاحبزادے ہی تو ہیں جنہوں نے ان کے عقیدے کے مطابق اللہ سے زور آزمائی کی تھی اور اس سے کشتی لڑی تھی۔ ان کے لیے آخر کیا مشکل ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جانتے ہوئے بھی ڈٹ جائیں کہ مقابلہ اللہ سے ہے۔ اسی بنا پر تو انہوں نے خود اپنے اعترافات کے مطابق اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، اور اسی بنا پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے زوم میں صلیب پر چڑھایا اور خم ٹھونک کر کہا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے مسیح علیہ السلام ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا۔ یعنی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے
ان کے تقریباً 600 سال بعد یا اس سے تھوڑا زائد پیریڈ تھا، جب آئے اور انہوں نے یہودیوں کو یہ راہ راست پر لانے کی کوشش کی، تو اس وقت یہودی جو ہے ان کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو حوارین تھے، روایات میں آتا ہے کہ 12 حوارین تھے جو بالکل ان کے خاص تھے، تو اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ ان کے قتل ہونے سے پہلے، سولی پہ چڑھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، اور ایک ایسے شخص کو جو ان کی جگہ رکھ دیا تھا، اس شخص کو جو ملتا جلتا تھا اس کو یہ لوگوں نے کیا کیے، یہودیوں نے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرے، پھانسی پہ، صلیب پہ چڑھا دیے، زندہ جو ہے صلیب پہ، کتنی کیسی سزا دی نے ایک جلیل القدر نبی کو، ایسی حرکتیں جو ہے یہ لوگ کرتے تھے، تو لہٰذا یہ بات ان کی روایات کے خلاف نہ تھی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے سازشیں اور جنگ وغیرہ کی، تو یہ کوئی تعجب کی ایسی بات نہیں تھی، چونکہ یہ لوگ کر چکے تھے، اور بھی جو بعد میں جو بھی بات آئی کہ جب یہ اور بھی جب یہ زیادہ اس لیے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کسی وہ جو واقعہ ہوا، یہ معاہدے کے خلاف جو حرکتیں کرتے تھے، تو ایک دفعہ بازار کے اندر ایک عرب خاتون کو جو ہے نا یہودی دکاندار نے کسی بات کے اوپر جو ہے یہ ہوا، تو میں ہوئی، تو اس نے اس خاتون کو برہنہ کیا، تو برہنہ کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان عرب نے اس سے یہ کیا، تو اس نے اس کو مار دیا، تو اس کیس میں یہودیوں نے اس مسلمان کو ہی مارا، تو یہ دونوں جو ہے یہ ہو گئے، دونوں قتل ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے بازار میں جا کر، پھر دونوں کو معاہدہ یاد دلایا، پھر بتا کہ ایسا کیسا، یہ سب اس کے اوپر یہ سب چیزیں چلی رہی تھی، اور یہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ایک مکان میں یا کسی جگہ یہاں پر بلا کر بات چیت کے لیے، اور سازش کے طور پر ایک بڑا پتھر گرانے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر آپ کو بتا دیا تو آپ وہاں سے ہٹ گئے، تو ایک تو معاہدے کی خلاف ورزی، اور دن بدن جو ہے یہ لوگ بڑھتے جا رہے تھے اور شرارتیں کرتے جا رہے تھے، تو اس معاہدے کی جب اتنی خلاف ورزی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کو گھیر لیا تھا، یہ ہے وہ، تو اس وقت بھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، وہ جو یہ بھی ہے نا، جادو بھی کیے، زہر بھی دینے کا بھی یہ کیے، کیسے کتنی دفعہ یہ لوگوں نے جو ہے کوشش، یعنی کسی نبی کو بھی یہ لوگ جو ہے بخش، حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اگر ان کے عوام نہیں تو ان کے ربی اور احبار تو خوب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے متعدد شواہد خود قرآن میں موجود ہیں، تو بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ اس کا تذکرہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سازشیں رچتے تھے، کوشش کرتے تھے کیسے نقصان پہنچائے، یہ ہے وہ بات، تو اس کی تفسیر جو ہے یہاں پر یہ کہ وہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ جس بستی میں رہتے ہیں وہ بستی میں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گا، یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گا، ایسی ان کی سوچ تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، یعنی اللہ کا ان پر آنا اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کسی اور جگہ تھا اور پھر وہاں سے ان پر حملہ آور ہوا، ایسا نہیں، بلکہ یہ مجازی کلام ہے، اصل مدعا یہ تصور دلانا ہے کہ اللہ سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ اس خیال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر صرف اسی شکل میں بلا لے کر آ سکتا ہے کہ ایک لشکر کو سامنے سے ان پر چڑھا کر لائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس بلا کو تو ہم اپنی قلعے بندیوں سے روک لیں گے، لیکن اس نے ایسے راستے سے ان پر حملہ کیا جدھر سے کسی بلا کے آنے کی وہ کوئی توقع نہیں رکھتے تھے، اور وہ راستہ یہ تھا کہ اس نے اندر سے ان کی ہمت اور قوت مقابلے کو کھوکھلا کر دیا، جس کے بعد نہ ان کے ہتھیار کسی کام آ سکتے تھے نہ ان کے مضبوط گڑھ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا،
اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ تو یعنی تباہی دو طرح سے ہوئی، باہر سے مسلمانوں نے محاصرہ کر کے ان کی قلعے بندیاں توڑنا شروع کیے، اور اندر سے خود انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ پتھروں لکڑیوں کی رکاوٹیں کھڑی کی، اور اس غرض کے لیے اپنے گھروں کو توڑ توڑ کر ملبہ جمع گیا۔ دیکھو سچویشن کا اندازہ لگاؤ کہ ایک بستی ہے، بس اپنے آپ کو سیف سمجھ رہی ہے، محاصرہ مسلمانوں کا یہ ہے، اور 10 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کا رعب ان کے اوپر پڑ گیا، ڈر ہیبت بھی ہے، تو 10 دن کے بجائے انہوں نے کیا کیا، 6 دن میں خالی کر دیا۔ یعنی کیسا یہ تھا، تو اس کا تذکرہ کرا۔ پھر جب ان کو یقین ہو گیا کہ انہیں یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا، تو انہوں نے کیا کیے، اپنے گھروں کو جنہیں کبھی بڑے شوق سے بنایا اور سجایا تھا، اپنے ہی ہاتھوں برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکے۔ اب ان کو یہ ہوا کہ بھئی ہم جب چھوڑ کر چلے جائیں گے تو مسلمان یہ گھریں لے لیں گے، تو اس لیے اپنے بنائے گھروں کو توڑنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس شرط پر صلح کی کہ ہماری جانیں بخش دی جائیں اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہتھیاروں کے سوا جو کچھ بھی ہم یہاں سے اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں، تو چلتے ہوئے وہ اپنے دروازے اور کھڑکیاں اور کھونٹیاں تک اکھاڑ لے گئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے شہتیر اور لکڑی کی چھتیں تک اپنے اونٹوں پر لاد لیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو دیدہ بینا رکھنے والو، اب عبرت حاصل کرو دیدہ بینا رکھنے والو۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس سے ہم کیا انفرنس، کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، وہ جو ہے آئندہ مفسر نے اس کے اندر بیان کیا ہے، کیا ہم اس سے سبق لے سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔